سے پہلی بنیاد ہے مشورہ۔ اب میرے دوستو، مشورے میں آپ دیکھتے ہیں مختلف ترتیب ہوتی ہے۔ ایک مسجد وار جماعت کا مشورہ ہے کہ اس میں کوئی ذمہ دار طے نہیں ہوتا، مشورے سے کوئی فیصلہ طے ہو کر مشورے کو چلاتا ہے، ہفتہ 10 دن 15 دن جو بھی ترتیب ہو۔ اس کے علاوہ کی ایک ترتیب یہ ہے کہ بھئی صوبوں میں، ملکوں کے اندر میں شورا کی معین جماعت ہوتی ہے، اور وہ جماعت فیصل کی تبدیلی کے ساتھ میں وہ اپنے مشورے کے نظام کو چلاتی ہے اور پورے ملک کے نظام کو چلاتی ہے۔ یہ ترتیب ہے پوری دنیا میں، اور یہی ترتیب نظام الدین میں بھی چلی۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے جو شورا بنائی تھی، اس شورا میں سے 10 آدمی تھے، اس 10 میں سے 5 نظام الدین میں تھے۔ تو مولانا میاں جی محراب اور مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں یہ تین بچے، مولانا اظہار صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب، اور یہ مولانا اظہار الحسن صاحب بڑے تھے تو وہ خود ہی چلا رہے تھے مشورے کو۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد میں مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب یہ دونوں باری باری فیصل بن کر کے ہی مشورے کو چلاتے تھے کہ 3 دن مولانا زبیر صاحب فیصلہ کرتے تھے، 3 دن مولانا سعد صاحب کرتے تھے۔ تو یہ مشورے کی ترتیب ہے پوری دنیا میں کہ شورا سے کام چلے گا اور فیصل کی تبدیلی کے ساتھ چلے گا۔ اب اس میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی شورا کی جماعت جو ہے اس کے اندر ساتھی کچھ کم ہو گئے، جیسے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے 10 آدمیوں کی شورا بنائی تھی، جس میں سے 8 کم ہو گئے، 2 ہی بچے۔ ایسا ہی ملکوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی کسی جگہ 4 ساتھی ہے، 5 ساتھی ہے، کسی ساتھی کا انتقال ہو گیا، کوئی ملک چھوڑ کر چلا گیا، یا کوئی معذور ہو گیا، یا کوئی کسی وجہ سے دعوت کا کام چھوڑ کر بیٹھ گیا، تو پیچھے کوئی ایک بچ جاتا ہے۔ تو جو ایک بچ جاتا ہے وہ ذمہ دار نہیں بن جاتا، وہ امیر نہیں بن جاتا۔ اس کی کوئی ترتیب نہ شریعت میں ہے اور نہ سیرت میں اس کی کوئی آپ کو مثال ملے گی۔ یہ جو کچھ دلائل ہے وہ سارے دلائل بے بنیاد ہے، بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ جو ایک فرد بچا ہے تو وہ فرد شورا کا فرد بچا ہے، وہ امیر نہیں بچا، کہ وہ امیر نہیں بنے گا۔ امیر تو بنانے سے بنتا ہے، خود کوئی امیر بن نہیں جاتا۔ یہ اچھی بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ ایک آدمی بچ گیا تو وہ امیر بن گیا۔ حالانکہ کسی کمپنی میں 3 آدمی اگر پارٹنر ہو تو 2 پارٹنر مر جائے تو پیچھے پارٹنر بچے گا کہ مالک بچے گا؟ کہ بھائی پیچھے بچنے والا مالک بچا کہ پارٹنر بچا؟ پارٹنر بچا تو مالک کیسے بن جائے گا؟ تو یہ جو ہے وہ یہ بے بنیاد باتیں ہی۔ تو اس لیے یہ ترتیب ہے کہ بھئی اگر ایک آدمی بچا ہے تو شورا کی تکمیل ہو جائے، اور شورا کی تکمیل ہو کر کے پھر اس کے بعد میں بحسن خوبی اس کام کو چلایا جائے۔ بہرحال فرمایا سب سے پہلی بنیاد جو ہے یہ مشورہ ہے، اور مشورہ اس بنیاد پر ہوگا، ان چیزوں سے بچ کر ہوگا۔ اگر مشورہ ختم ہو گیا یا مشورے کا رخ بدل گیا تو اس کا سب سے پہلا اثر جو ہوگا وہ اجتماعیت پر پڑے گا۔ اس لیے کہ کام کرنے والے عملے کو سمیٹے رکھنے کی اور جوڑے رکھنے کی جو سب سے بڑی طاقتور ہے اور قوت حاکمہ ہے وہ مشورہ ہے، کہ جو مشورہ سب کو جوڑ کر کے رکھتا ہے جب صحیح بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اب مشورہ ختم ہو جائے یا اس کا رخ بدل جائے تو اس کا سب سے پہلا اثر جو پڑے گا وہ اجتماعیت پر پڑے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت ہے، دوسری بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت ہے، کہ جتنے کام کرنے والے ہیں وہ حق پر مجتمع ہو۔ اجتماعیت حق پر جمع ہونے کا نام ہے، چاہے تھوڑے ہوں، اور باطل پر جمع ہونے کا نام تفرقہ ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں ہوں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ آپ کو یہ بڑا مجمع اور بھیڑ نظر آئے گی لیکن اندر سے یہ سارے کے سارے پھٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے اندر میں جوڑ نہیں ہے، یہ تفرقہ ہے، اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا حق پر مجتمع ہونا یہ سب دوسری بنیاد ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ حق پر مجتمع ہو۔
اس لیے کہ اجتماعیت بہت بڑی طاقت ہے، اور اجتماعیت اللہ کی مدد کو کھینچ کر لانے والی چیز ہے، اور اجتماعیت اس امت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس امت کا افتراق اس امت کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پرانوں سے یہ کہا کہ ہم میں کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں خطا کار نہیں ہوں، کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ خطا کار ہے، لیکن اگر ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کو درگزر کرنا اور معاف کرنے کا جذبہ ہوگا، اور ہر ایک سے صلاحیت کے اعتبار سے کام لینے کا جذبہ ہوگا، تو فرمایا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرتے رہیں گے اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتے رہیں گے، اور اللہ ہم سے دین کا کام لیتے رہیں گے۔ اور یہ فرمایا اگر ہمارے دلوں میں تشدد ہوا اور دلوں میں پھٹن ہوئی اور تیری میری ہوئی اور ایک دوسرے کی بدخوائی ہوئی، تو فرمایا چاہے مطلوبہ قربانی دے ڈالے اور صحیح نہج کے ساتھ دے ڈالے تو بھی جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی تائید جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھو جب آپس میں انتشار ہوا ہے تو مستجاب الدعوات لوگوں کی دعائیں بھی آسمان پر جانے سے رک گئی ہے اور مدد آنا جو ہے وہ رک گئی۔ اس لیے فرمایا دوسری بنیاد اجتماعیت ہے کہ ہمارے کام کرنے والے سارے کے سارے کام پر حق پر مجتمع ہو، اور فرمایا تیسری بنیاد جو ہے یہ اخلاص ہے کہ سارے کام کرنے والوں کے سامنے صرف اللہ ہو اور آخرت ہو، کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر جیے، اللہ کی رضا پر مرے، اور اس محنت کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بنا دے، بس اور ہم کچھ نہیں چاہتے۔ فرمایا یہ تیسری بنیاد ہے، اگر ان تین بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد بھی اگر ختم ہوئی کام میں سے تو فرمایا کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہر کام کرنے والا اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلے، اس لیے کہ جب اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا تو نہ یہ فتنہ کرے گا نہ فتنہ کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ اللہ اور آخرت جھگڑے کی چیز ہی نہیں ہے، اللہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے اور آخرت بھی جھگڑے کی چیز نہیں ہے۔ جھگڑے کی دو چیزیں ہیں، حب مال ہے اور حب جاہ ہے، یہ دنیا میں دو جھگڑے کی چیزیں ہیں بڑی بڑی، مال کی محبت اور بڑا بننے کی محبت۔ فرمایا جہاں مال کی محبت آئے گی وہاں پر تشدد اور اختلاف شروع ہوگا، اور جہاں بڑا بننے کا جذبہ پیدا ہوگا وہیں پر افتراق اور تشدد جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ ورنہ جہاں آخرت اور اللہ ہے فرمایا وہاں کبھی بھی نہ فتنہ ہوگا اور نہ فتنہ کرنے کا آدمی جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک مجمع بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا ہے، اتنے میں ایک بڑا آدمی فاخرہ لباس میں بڑی اچھی اونٹنی کے اوپر اچھی زین کے اوپر سوار ہو کر کے وہاں اترا ان کے بیچ میں، اور بیٹھتے ہی اس نے یہ کہا کہ اس امر خلافت کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو خلافت کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں اس کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کان میں آواز آئی اس کی، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس سے کہوں کہ اس امر خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو مسلمان بنایا، وہ زیادہ حقدار ہے اس کا۔ لیکن فرمایا مجھے آخرت یاد آ گئی اور جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، تو میں نے کہا اپنے کو یہ جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ کبھی جھگڑا کرے گا نہیں، نہ فتنہ کرے گا، نہ امت کو توڑے گا، نہ امت کے توڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تین بنیادیں ہیں، اگر یہ تین بنیادیں محفوظ ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں۔